کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں نماز میں قرآن پاک ایک ہی سانس میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہو اور آہستہ پڑھنے کا حکم ہو؟ نہیں، ایسی کوئی منع کی تو میں نے پڑھی نہیں ہے۔ البتہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر وقف کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وقف کر کے پڑھتے تھے۔ تو معلومہ سنت طریقہ یہ ہے۔ اور آیات جو بنی ہوئی آیات کا مطلب کیا ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ یہ جن لوگوں نے وقف لگایا نا، ان پر حیرت ہوتی ہے کہ ادھر آیت لکھی ہوئی ہے، آیت گول نشان آیت کا، اور اوپر لکھا لا، کیا مطلب وقف نہیں کرنا؟ کمال ہو گئی بھائی۔ ہاں جی، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ میرا تو سانس چھوٹا ہے نا، وہ جو کرتب دکھاتے ہیں نا، کرتب، وہ کافی لمبی آیتیں کٹھی پڑھتے ہیں اور اس کو خوبی سمجھتے ہیں۔ خوبی نہیں ہے یہ، کوئی خوبی، واللہ اللہ کی قسم خوبی نہیں، تکلف ہے۔ تکلف سے اللہ نے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں متکلفین سے نہیں ہوں۔ اس طرح جس طرح یہ قاری باسسا پڑھتے ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا تو نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے کہا ابھی رکوع میں جاتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، پڑھتے گئے ساری سورہ بقرہ پڑھ دی۔ میں نے کہا اب جائیں گے رکوع میں، پھر سورہ نساء شروع کر دی۔ میں نے کہا سورہ نساء پڑھ کر رکوع میں جائیں گے، سورہ نساء پڑھ کر پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ ترتیب بدل گئی نا، یہ بھی جائز ہے۔ تقریباً 5.25 پارے ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور یہ جس طرح قاری پڑھتے ہیں یہ تو ہفتہ لگ جائے گا 5 پارے پڑھنے میں۔ ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب فجر کی نماز میں اکثر پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ کہف پڑھتے تھے۔ تقریباً یہ پارے سے زیادہ کام بن جاتا ہے، سمجھے؟ تو یہ جو طریقہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ تو بھائی ایک تماشا ہے اور ایک اپنی ایک تکلف کی بات ہے کہ دیکھو میرا سانس کتنا لمبا ہے، اور پھر رنگ ان کا جو جس طرح ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ وقت میں پڑھ جائیں، مصیبت میں پڑھ جائیں۔ تو یہ تو وقت میں پڑھے ہوئے، رنگ لال ہو جاتا ہے، کان پر ہاتھ ہوتے ہیں، اور پھر سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک ایسی مجلس تھی، ایک قاری صاحب نے قرآن پڑھنے والا بہت اچھا تھا وہ، تو جب آیا نا جہنم کا ذکر، تو اس نے آیت کوئی پڑھی، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، ساری مجلس کا سبحان اللہ۔ اور بندہ خدا کو سمجھ تو صحیح بھی پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ تیری خوبی بس اتنی ہے کہ چونکہ سانس لمبا ہے اس لیے فاسق و فاجر جہنم میں جائیں تب بھی سبحان اللہ، اور نیک لوگ جنت میں جائیں تب بھی سبحان اللہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تو ہاں، پوچھا جو بھائی نے، وقف کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو آپ لازم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ حکم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وقف کرو لازماً، لیکن افضل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے کہ ہر آیت پر آدمی وقف کرے۔